نماز کی فرضیت کا بیان کیا کہ یہ مومنین پر باندھا ہوا فرض ہے، حج کی بات کی، روزے کی بات کی، تمام احکامات کا اعلان فرمایا، لیکن وہ احکامات ان پر عمل کیسے کرنا ہے، اس کا پریکٹیکل طریقہ کہاں سے ملے گا کہ نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں ہیں، حج کیا ہوگا، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، روزہ کسے کہتے ہیں، وہ اوقات کون سے ہوں گے جس میں بھوکا رہیں گے اور کس طریقے سے رہیں گے کہ وہ روزہ کہلائے گا، یہ کہاں سے پتہ چلا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے۔ فرمایا اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو بے شک اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، یعنی انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مجھے ڈھونڈتے ہیں لیکن آپ کی بارگاہ میں گئے ہیں، تو ان کو بتا دو کہ یہ جو تم میری بارگاہ میں آ گئے ہو در حقیقت تم اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہو۔ باتیں دو ہیں، ذاتیں دو نہیں ہیں۔ اس بارگاہ کی حاضری اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے، اس بارگاہ کی رضا اللہ کی بارگاہ کی رضا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما دیں اور وہ راضی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ان پہ نازل ہوگا، مغفرت کا می ان پہ برسایا جائے گا۔ فرمایا کہ بندوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور توبہ استغفار کریں، تو اللہ کا کرم تو ہر جگہ ہے، اس کا علم و قدرت سب پر محیط ہے، اور یہاں بھی اللہ کی جو صفات ہیں کہ وہ رحم کرنے والا ہے اور وہ سنتا ہے، یہاں بھی ایسا ہے، وہاں بھی ایسا ہے، ہر جگہ ایک ہی جیسا ہے، لیکن شرط یہ رکھ دی کہ پیارے یہ آپ کی بارگاہ میں آ کے اگر توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا۔ اور اس کے فوراً بعد اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم نے پڑھا، اور اب عقائد کی بات ہو گئی، اللہ ایک ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچے نبی ہیں۔ اب اعمال میں جو سب سے اول اہم ترین عمل ہے نماز، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ مؤذن یہ صدا دے رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ مسجدیں اونٹ کی طرح ہو جائیں گی اور مؤذن اذان دینے والا اس اونٹ کی مہار تھامے ہوگا، اور امام وہ اونٹ پر سوار ہوں گے، مقتدی پیچھے ہوں گے، اور یہ سارا قافلہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ مکہ شریف میں اذان نہیں تھی، پہلی ہجری میں مدینہ شریف جب آئے، اب لوگوں کو با جماعت نماز کے لیے بلانا تھا، کوئی طریقہ چاہیے تھا، مختلف اوپینینز آئیں، کسی نے کہا ناقوس بجا کر، باجا بلا کر ان کو بلا لو، کسی نے کہا بگل بجاؤ، آگ جلا لو، یا کوئی اور طریقہ اختیار کرو، لیکن ان سارے طریقوں میں غیر مسلموں سے مشابہت تھی، سملیرٹی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم متفکر رہتے، فکر کرتے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو اللہ پاک کا کرم ہوا، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ انہیں کوئی خواب میں بلا رہا ہے اذان کے الفاظ اور اقامت کے ساتھ۔ صبح اٹھ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، اور جو خواب انہوں نے بتایا، جو الفاظ تھے، آج تک وہی الفاظ رائج ہیں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم نے بھی آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ ہم نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، اور امام غزالی کے بقول تو 10 جلیل القدر صحابہ نے کہا ہم نے یہی خواب دیکھا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اذان کا یہی طریقہ رائج فرما دیا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، اور ساتھ ہی فوراً بتایا حی علی الفلاح، آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، آؤ پروگریس کی طرف، آؤ بیٹرمنٹ کی طرف، کیونکہ تم بحیثیت ایک انسان کے فلاح، کامرانی، کامیابی تو ڈھونڈ رہے ہو۔ تو میٹرک میں تھے، ہمارے پاس آ کے پوچھتے تھے بتائیے میٹرک کر لیا اب کیا کروں، میڈیکل سائنس میں اسکوپ ہے، انجینئرنگ میں چلا جاؤں، کامرس کی بڑی بات ہے، آئی ٹی تو چھائی ہوئی ہے، کیا کروں میں، مجھے بتائیے بہتری کہاں ہے، فلاح کہاں ہے، کامیابی کہاں ہے۔ ہم نے بتا دیا۔ تم نے انٹر کے بعد پھر پوچھا بتائیے کس یونیورسٹی میں جاؤں، پرائیویٹ میں جاؤں، پبلک میں جاؤں، اتنا بجٹ ہے،
ڈگری کون سی لوں؟ ہم نے بتا دیا اپنے تئیں تم کامرانی فلاح و کامیابی کو تو ڈھونڈ رہے تھے، اور اب جب ڈگری آ گئی اب پوچھتے ہو پاکستان میں رہے، گلف میں بڑی اپرچونٹیز آ رہی ہیں، یہاں تو گیس کا، کوئلے کا، بجلی کا بڑا مسئلہ ہے، وہاں پہ انجینئرنگ بہت فلورش کر رہی ہے، چائنا چلا جاؤں یا یو ایس اے کے ویزے کی فکر کروں؟ کامرانی کامیابی آپ ڈھونڈ رہے ہیں، یو آر ان سرچ آف کامیابی، ہے نا ایسا؟ تو یہ جو مؤذن کہہ رہا ہے دن میں 5 دفعہ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامرانی کی طرف، حقیقی کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ بڑی دعوت ہے حی علی الفلاح کی، بڑا جامع جملہ ہے یہ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو مؤذن یہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے اگر ہمیں اس بات کا صحیح طرح پتہ چل جائے کہ مؤذن کی کتنی اہمیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کر رہا ہے، اور اذان جو اسلام کا ایک اومن ہے، OMEN، ایک سائن ہے۔ اب دیکھیے اذان دینے والے کے لیے بشارت یہ ہے کہ اس کو قبر میں اس کی لاش خراب نہیں ہوگی، کتنی بڑی بات ہے۔ شہید خون میں لتھڑا ہوتا ہے نا، اس کو غسل نہیں دیتے، اس کو غسل نہیں دیتے، کہتے اسی طرح اس کو دفنا دو، قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا۔ اور مؤذن کے لیے یہ بشارت ہے کہ جس طرح شہید کو قبر نہیں کھائے گی، مؤذن کی لاش کو بھی قبر خراب نہیں کرے گی۔ جب مؤذن حی علی الفلاح کہتا ہے، عین اس وقت دعا مانگو، اللہ قبول کرے گا۔ اور اذان دینے کی جتنی فضیلت ہے، اگر ہمیں اس کا اندازہ ہو جائے تو باقاعدہ قرعہ ڈالا کریں ہم کہ یار کون اذان دے گا، بیلٹنگ ہو اس کی کہ اذان کس کی باری آ جائے گی، بشرطیہ کہ وہ اذان صحیح لب و لہجے عربی انداز کے ساتھ دے۔ اور کسی نے کتنی پیاری بات کی، ہم اذان کے ان الفاظ کی قدر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص فوت ہو گیا، اتنا زیادہ ڈومینیٹنگ نیک نہیں تھا وہ کہ بہت بڑا کوئی نیک مشہور ہو، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے گھر گئے، گھر جا کے پوچھا کوئی بتائیں تو صحیح اس کی کوئی نیکی ایسی کیا تھی کہ جنت کے مالک نے اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اس کی زوجہ کہتی ہے کہ اور کوئی تو ایسی یاد نہیں ہے، لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی یہ رک کر اذان کا جواب دیا کرتا تھا۔ یہ بات ہم میں نہیں ہے، میرے پاس یہ روایت لکھی ہے، کنز العمال کی حدیث ہے۔ فرمایا اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہے اسی طرح کہو، تمہیں ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکی ملے گی، 1,00,000 درجات بلند ہوں گے، 1000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ عورتوں نے کہا حضور مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے اس سے دگنا ہے۔ تو کتنا بڑا پیکج نہیں ہے یہ، ایک اذان میں 15 کلمات ہیں اور فجر میں 2 کلمات زیادہ ہیں۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ بولیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ آپ اگر یہ مؤذن یہ دونوں کلمات بولنا بھول جائے تو اذان ہو جاتی ہے، اکثر اوقات یہ غلطی کرتے ہیں، دوبارہ اذان پوری دہراتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے لیکن یہ 2 کلمات مستحب ہے صبح کے وقت کہنے۔ تو جب مؤذن یہ کلمات بولے اس وقت رک کر یہ کلمات کا جواب دے۔ ایک کوئی بندے تھے وہ کہنے لگے ہم نے آپس میں طے کیا ہوا تھا اور جتنے ہمارے ماننے والے تھے کہ جب اذان ہوگی نا جو جہاں بھی ہے وہاں رک جائے گا، جو جہاں بھی ہے، بچہ فٹ بال کھیل رہا ہے رک جائے گا، کوئی سیڑھی چڑھ رہا ہے رک جائے گا، کوئی کام کر رہا ہے پینسل اٹھا لے گا اور رک کر اب اذان کا جواب دے گا۔ they have decided this with consensus، آپس میں یہ طے کر لیا انہوں نے۔ اب وہ کہتے ایک دفعہ کیا ہوا کہ میاں بیوی لڑ رہے تھے، اذان ہوئی، طے ہو چکا تو دونوں چپ کر گئے۔ اب جب اذان ختم ہوگی تو لڑائی بھی ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ اور کتنی اچھی تربیت ہے کہ اذان جب ہوگی تب لائف سٹیٹک ہو جائے گی، پوز ہو جائے گی لائف، پھر جیسی اذان ختم ہوگی اب دوبارہ سے ری سٹارٹ کریں گے آپ چیزوں کو۔ اذان کی قدر و قیمت ہے یہ۔ تو اذان کا جواب دینا بالکل اسی طرح ہے، جو کلمہ سنتے چلے جاتے ہیں اس کا جواب دے دیں، یہی اذان کا جواب ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان ہوتی تھی، کفار مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن میں آیا سورہ مائدہ میں، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ ہنسی کرتے ہیں، کھیل بناتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ بالکل بے عقل ہیں۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز کے لیے اٹھتے، یہودی تمسخر اڑاتے تھے، اور ایک
نصرانی جب مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا تو کہتا جل جائے یہ جھوٹا، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، ایک شرارہ اڑ کے گرا اور وہ نصرانی اپنے گھر والوں سمیت جل گیا۔ یہ قرآن کی تفسیر سے پڑھا میں نے۔ تو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور یہ وہ اعلان ہے جو پوری دنیا میں ہر وقت گونجتا رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سب سے پہلی اذان انڈونیشیا میں ہوتی ہے صبح 5:30 بجے، اس کے جزیرے مشرقی جزائر میں، سماٹرا 5:30 پہلی اذان فجر، پھر وہاں سے اذان نکلتی ہے اس کے مغربی جزائر میں داخل ہوتی، اذان ہو رہی ہے، وہاں سے نکل کے پھر پاکستان کی طرف اب آنا ہے، ملیشیا کراس کرتی ہے، سری نگر میں اور سیالکوٹ میں فجر کا وقت ایک ہی ہے، پھر یہاں سے نکلتی ہے پاکستان سے حرمین طیبین کی طرف ہوتے ہوئے لیبیا، اور آگے مشرق وسطیٰ سے پوری میڈیٹرینین بحیرہ اوقیانوس کے اوپر سے جا کے 7.5 8 9 گھنٹے کا سفر طے کر کے جنوبی امریکہ تک پہنچتی ہے۔ اب جب وہاں پر ابھی فجر ختم نہیں ہوتی، انڈونیشیا میں ظہر کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں، اور وہ ظہر ابھی پاکستان نہیں پہنچتی، وہاں عصر بلند ہو جاتی ہے، عصر ابھی اس کے بارڈر کو کراس نہیں کرتی، مغرب کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یعنی روئے زمین پر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جب اللہ کی توحید اور اس کے حبیب کی رسالت کا اقرار ان فضاؤں میں نہ گونج رہا ہو۔ بتاؤ کیا کوئی بندہ دنیا کا مشہور ترین اہم ترین اتنا چرچا اپنی ذات کا کر سکتا ہے؟ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی۔ اور آؤ میں بھی کچھ اذانوں کا آپ کو بتاؤں، کچھ ایسی اذانوں کا۔ نماز کا وقت تھا، غزوہ حنین سے میرے آقا واپس آئے تھے، وقت ہو گیا اذان کا، کہا بلال آؤ اذان دو۔ بلال آئے اور آ کے اذان دی۔ جب اذان دی تو کچھ بچے وہاں پہ کھیل رہے تھے، ان میں حضرت ابو محذورہ بھی تھے۔ ان بچوں نے نقل اتارنا شروع کر دی، بچے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا ان بچوں کو پکڑ کے لاؤ۔ حضرت زبیر بن عوام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا علی کائنات، مولا کائنات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ گئے، اب بچے تھے بھاگ گئے، بہرحال کسی طریقے سے پکڑ کے لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں بھئی بتاؤ کون نقل اتار رہا تھا؟ اب بچے تھے، وہ کہ لطف کا سما بن گیا وہاں پہ۔ میرے حضور فرما رہے نقل کون اتارا تھا ذرا بتاؤ۔ اب بچوں نے آپس میں طے کر لیا ہم نے بتانا نہیں ہے کون نقل اتار رہا تھا۔ حضور کہتے اچھا اذان تو سنی ہے نا بلال کی، اذان تو سنی ہے، لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے اذانیں دو، وہی لفظ دہراؤ جو کہے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اب پہلے بچے نے وہ الفاظ پڑھے اذان کے، حضور نے کہا تو جا۔ دوسرے نے الفاظ پڑھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنے اور کہا تو بھی جا۔ تیسرا نمبر آیا، اب حضرت ابو مخزومہ کا نمبر کوئی 6واں 7واں تھا، طے تو کیا، نقل انہوں نے اتاری تھی، طے تو ہوا تھا۔ اب جیسے ہی ان کا نمبر آیا تو کہتے بس اب پھر میرے پہ نظر پڑ گئی۔ نظر پڑنا ہی سارا کمال ہوتا ہے نا۔ فرمایا ہاں بھائی ذرا تو اذان سنا، آواز سریلی تھی، کانوں میں انگلیاں رکھی اور اذان دی۔ میرا آقا نے باقیوں کو بچوں کو کہا تم بھی جاؤ۔ اب وہ اگلے بھی گئے پچھلے بھی گئے، یہ کھڑے کہتے میں کہاں پر آتا؟ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دفعہ اذان سنی، کہا دوسری بار بھی سنا، بڑا مزہ آیا۔ پھر تیسری بار کا تیسری بار بھی سنا۔ جب 3 بار پڑھے میرے آقا کا چہرہ چمکنا شروع ہو گیا۔ اب اٹھے آگے بڑھ کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جس کو برکت دے اور اسلام کے راستے میں ہدایت بھی دے۔ 15 سال کی لوگی عمر ہے، بکریاں چلا رہے تھے، ایک دم ایسا سینہ کھلا، کہتے کسی سے نہیں پوچھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا رسول اللہ اپنی غلامی میں داخل تو کر لیا ہے، اب ڈیوٹی بھی بتائیں، انت موزن، تو میرے اسلام کا موزن ہوگا اور تو مکے میں جا کے اذان دے گا اور بلال تیرا وہ مدینے میں اذان دے گا۔ شان دیکھو کیسی۔ اور ایک اور میں اذان آپ کو بتاتا ہوں، جب بیت المقدس فتح ہو چکا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیت المقدس حاصل کر چکے ہیں، that was a great triumph۔ جب اس کھڑے ہو کے پادری نے کہا تھا کہ ہم چابی نہیں دیں گے، ابو عبیدہ گئے تھے پاس، کہا نہیں تو وہ نہیں ہے جس کو چابی دینی ہے، کہا وہ کون ہے، کہا اس کا نام عمر ہے اور اس کا لقب فاروق اعظم ہے۔ اب پھر تو کام ہی آسان ہو گیا ہے۔ فاروق اعظم مدینے سے آئے ہیں، آ کر سارے لشکر کو نوٹ کیا، چابی لے لیے بیت المقدس کی، کتنا بڑا دن ہے یہ۔ اور آج سارے صحابہ کی خواہش یہ ہے کہ آج اگر یہ اذان ظہر ہوگی تو بلال دیں گے، کیونکہ بلال پیارے آقا علیہ السلام کی
کی وفات کے بعد مدینے سے شام جا چکے، ان سے اذان دی نہیں جاتی، رکت داری ہو جاتی ہے، اذان مکمل نہیں کر پاتے ہو، اذان دینا چھوڑ دی، انہوں نے جہاد کرتے رہتے تھے۔ لیکن جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین نے یہ بات کہی تو بلال رد نہ کر سکے، کھڑے ہو گئے۔ جب اذان دے کے بلال کھڑے ہوئے، صحابہ کی آنکھیں شمار ہو گئی، اور جب ان لبوں سے، ان ہونٹوں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجی، لشکر میں بحران مچ گیا، انہیں دربار رسالت یاد آ گیا کہ جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تھے سارے صحابہ کے اندر کو دیکھتے تھے، لیکن آج وہ نصیب کہا۔ کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، پورے لشکر میں ایک رکت تاری تھی جیسے کئی جانیں پرواز کر جائیں گی۔ کیا اذان ہوگی میرے پیارے عیسائی بھائی۔ اور پھر ایک اذان اور سن لو آج کہ اس جیسی اذان روئے زمین پر کبھی نہیں ہوئی، اور یہ اذان ہے کربلا کی، یہ اذان کربلا کی ہے۔ آج ٹوٹی سے پانی نہ آ رہا ہو، تم وضو نہیں کرتے، نماز پڑھنے نہیں جاتے، ارے ادھر تو 3 دن پانی بند تھا، دشمن سر پہ کھڑا ہے، فجر کا وقت ہو گیا ہے، اور میدان کربلا پر کھڑے ہو کے شفیع پیغمبر شہزادہ علی اکبر اذان فجر دے رہے ہیں۔ سوچو کربلا کا ذرہ ذرہ کیا اس اذان کا آج بھی گواہ نہیں ہے؟ اور امامت کون کرا رہے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوچیے اس اذان اور اس نماز کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب امام حسین گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر تشریف لائے، ایک محتاط اندازے کے مطابق تلواروں، بچیوں کے اور نیزوں کے 200 سے زیادہ زخم تھے، کئی ایسے تیر تھے جو جسم کے اندر کھب کے ٹوٹ گئے ہوئے تھے، لیکن جب قاتل کے دستے اقدس سے سرے تن سے جدا ہوا، آپ سجدے میں تھے۔ پہلے خالد بن یزید آگے بڑھا تھا، کانپ گیا، سنان آگے بڑھا، کانپ گیا، پھر شمر نے آگے بڑھ کے سر کو جدا کیا تھا۔ کس حالت میں؟ جب سجدے میں سر تھا، اور جب نیزے میں اٹھا لیا گیا سر، اور نقارے بجے کہ اب جیت گئے، لشکر یزید سے ہی آواز آئی، جیتا کون ہے؟ یہ سر تو کٹ کے بھی سر بلند ہے، سب سے اوپر تو یہی سر ہے، تم کہہ رہے ہو جیت گیا، جیتا کون ہے؟ تو سوچیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ دین جو بدر، احد، خندق اور حنین سے ہوتا ہوا، کربلا سے ہوتا ہوا آج ہمارے پاس آیا، ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، کسی غیر مسلم کے در کو نہیں کھٹکھٹاتا، اس کو پتہ ہے اس کے میزبان کون ہے، اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ دین اسلام آج میرے گھر میں تیری کوئی جگہ نہیں ہے، میرے گھر کی اسکرین پہ تو شیطان ناچ رہا ہے، حقوق غصب ہو رہے، نمازیں قضا ہو رہی ہے، تو میرے گھر میں کیسے رہے گا؟ تو بڑا حساس ہے۔ جب انسان زنا کرتا ہے دین اس کے دل سے نکل جاتا ہے، تو دل میں نہیں رہ سکتا تو گھر میں کیسے رہے گا؟ اور سوچئے اگر امام حسین بروز قیامت کھڑے ہو گئے کہ نانا جان، میں نے تو آپ کی اذان، آپ کی نماز، آپ کے دین کی خاطر کربلا میں جا کے خاندان تحت و تاراج کر دیا، علی اکبر، علی اصغر، اور محمد کی لاشیں پڑی ہیں وہاں پر، اور انہوں نے گھر میں رہ کے آپ کے دین کو بے گھر کر دیا۔ You have to take the responsibility. You people have to take the responsibility. This is the sign of maturity. سب سے بڑی sign of maturity یہ، کیوں ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، کیوں پروگریس نہیں ہو رہی؟ آپ وہیں کھڑے جہاں موجود تھے، آپ نے ایک لسٹ بنائی تھی ایکسکیوزز کی۔ ایک بندہ تھا کہتا میں جو ابھی ادھر ہی کھڑا ہوں نا، ترقی نہیں کر رہا اور آگے نہیں بڑھ رہا، اس کی ایک لسٹ ہوئی، میں نے بنائی تھی۔ سب سے پہلے حکومت اس کی ذمہ دار ہے، دوسرے نمبر پہ معیشت ہی خراب، تیسرے نمبر پہ میرے ہمسائے بڑے گندے ہیں، اس کی وجہ سے میرے دوست ہی ایسے، میرے رشتہ دار، موسم بڑا گرم رہتا ہے، یہ ٹریفک جیم رہتی ہے، میری گاڑی خراب ہے، ٹریننگ سیشن صحیح نہیں کراتے ہیں لوگ، اسکول صحیح نہیں آج کے، لمبی لسٹ تھی اس کی، یہ جس وجہ سے میں ترقی نہیں کرتا۔ اس کا دوست آیا کہتا یار تو جس طرح اسکول کے زمانے میں تھا ویسا ہی ابھی تک ترقی نہیں ہوئی تیری جاب کے اندر۔ وہ کہتا ہے یہ تو بڑا اچھا سوال کر لیا تم نے، میرے پاس تو لسٹ پوری پڑی تھی، یہ دیکھ یہ لسٹ ہے، اس وجہ سے ترقی نہیں کی میں۔ اس کا دوست دیکھتا ہے بڑے غور سے لسٹ کو پڑھتا ہے، کہتا ہے ساری بات ٹھیک ہے یار، لیکن اس میں ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا کیا؟ کہتا تیرا نام تو اس میں ہے نہیں، یور نیم از مسنگ۔ اس نے 4 ماہ اس کے بعد ملازمت کی، پھر لسٹ کو پھاڑ دیا اور کہتا پھر نئی لسٹ بنائی، اس میں ایک ہی چیز تھی، میں خود، میں ذمہ دار ہوں، I am responsible. Take this responsibility if you want betterment, if you want progress. You are responsible. Nothing happens with what we do. کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ ہو
ہوا نہیں ہے، کچھ ہو نہیں رہا، ہم جو کر رہے ہیں وہی ہے. کل رات سورج ڈوبا تھا، دنیا کے 7.5 ارب لوگوں میں ڈوبا ہے، صرف میرے آپ میں تھوڑی ڈوبا ہے. سورج ڈوبا، کسی نے سورج ڈوبتے ساتھ ہی مصلا بچھا لیا، ساری رات تہجد پڑھتا رہا. کسی نے قرآن کھول لیا، کسی نے ناول کھول لیا، کسی نے موبائل کے اوپر فلم لگا لی، کوئی سیر سپاٹے کے لیے نکل گیا، کسی نے اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا، ساری رات پروجیکٹ پہ کام کرتا رہا. سورج کا ڈوبنا سب پر ایک جیسا ہے. ہم نے کیا کیا ڈوبنے کے بعد، وہ تو ہمارا کام ہے. Nothing happens with what we do. اپنے آپ پر ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اس کو یہاں بھی اپلائی کریں. قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پیٹرول کی قیمت میں جب اضافہ ہوتا ہے، the increase in petrol price will have a sprawling effect on each and every commodity. چھوٹی سے لے کے بڑی چیز کی قیمتیں بڑھیں گی. کیا کریں؟ فیس بک پہ پوسٹیں کر دیں، دکان مکان آفس کے اوپر بیٹھ کے لمبی لمبی پیسے کریں. عجیب بڑا فوکس ہونا چاہیے انسان کا، بڑی بات کرنی چاہیے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، جملے میرے سے. فیملی آپ کی، بجٹ آپ کا، کچن آپ کا، ماں باپ کے میڈیکل ایکسپینس آپ کے، بچوں کی تعلیم، اس نے کرنا ہے. کیا یہ آپ کی پرائمری ذمہ داری نہیں ہے؟ بلائیں اجلاس، بلائیں میٹنگ، اپنی بیوی کی، اپنے بچوں کی، سب گھر والوں کی، آپس میں بیٹھ کے بات کریں کہ اب کیا کرنا ہے. جس طرح پانی جا رہا ہوتا ہے پائپ سے، چھوٹی چھوٹی لیکیج ہوتی ہے اس میں، اس کو روکیں. کیا ہوٹلنگ کرنا ضروری ہے کہ گھر کا سادہ کھانا چل جائے گا؟ کیا کریں؟ یہ جو چیز خرید رہے ہیں دکھانے کے لیے لے رہے ہیں کہ واقعی ضرورت ہے؟ جملہ سنو، کیونکہ اگر آج آپ وہ چیز خرید رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر آج آپ وہ چیز خرید رہے ہیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، تو کل آپ کو وہ چیزیں بیچنی پڑے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے. نو ایکسکیوزز. باتیں مت کریں، ایڈجسٹمنٹ کریں. دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اخراجات کو کم کریں یا انکم کو بڑھائیں. حالات تو سب میں ایک جیسے ہیں نا. میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ USA کے اندر بھی انفلیشن ریٹ ٹاپ پر ہے. حالات سب پر ہے. رد عمل بتائے گا کہ کون کیا کرتا ہے. میک ایڈجسٹمنٹ، بی پروڈنٹ. اچھے فیصلے کریں گے، اچھا مستقبل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا